محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ان چھپی ہوئی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، تاکہ بہت دیر ہونے سے پہلے ہم خود کو سنبھال سکیں۔ پہلی اور سب سے صاف نشانی ہے دل سے سکون کا اٹھ جانا۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک ہر وقت کی گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیتاونی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر اور یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل بے چین ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کا روحانی کنیکشن کمزور ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی ہے عبادت کا بھاری لگنا۔ جو نماز پہلے آپ کو سکون دیتی تھی اب وہی ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ آپ اسے بس ایک ڈیوٹی کی طرح پورا تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں نہ دل لگتا ہے نہ کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ کی یاد جو ہماری روح کی خوراک ہے وہی بھاری لگنے لگے تو سمجھ لیجیے گا کہ دل سخت ہو رہا ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی ہے گناہ کا معمولی لگنا اور توبہ کا خیال نہ آنا۔ ایک اور خطرناک سگنل یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی افسوس یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا، کسی کی برائی کرنا یا غلط چیزوں کی طرف کھنچاو، یہ سب آپ کو نارمل لگنے لگتا ہے۔ یہ حالت تب ہوتی ہے جب اللہ کسی انسان سے اپنی رحمت کی روشنی ہٹا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لگاتار گناہ کرتے رہنا اور معافی مانگنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرنا ایک صاف اشارہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ چوتھی نشانی ہے دعاؤں کا بے اثر محسوس ہونا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو ہیں پر آپ کو اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی آواز سنی نہیں جا رہی۔ دعا ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ کا یہ ہتھیار ہی کام نہیں کر رہا تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاموں اور اللہ کے بیچ کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے خطرناک بات گناہ کرنا نہیں ہے بلکہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا ہے۔ جب حرام چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں اور عبادت بوجھ بن جائے تو یہ صرف ایک فیلنگ نہیں بلکہ ایک روحانی بیماری ہے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں سن کر آپ کے دل میں ذرا سی بھی چبھن ہو رہی ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے تو نراش مت ہوئیے گا۔ یہ ڈر اپنے آپ میں اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان کی چنگاری ابھی بھی باقی ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بجھ جائے۔ ان نشانیوں کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کی ناراضگی ایک بند دروازہ نہیں بلکہ ایک بیک اپ کال ہے، ایک پکار ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹا۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ دوستو، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ صرف ایک چیز، سچی توبہ۔ آج ابھی اسی پل اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، دل سے اللہ سے معافی مانگیں اور یہ وعدہ کریں کہ آپ اس راستے پر دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اللہ صرف معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آج خود سے سوال کیجیے گا، کیا آپ کا دل بے چین ہے؟ کیا عبادت بھاری لگتی ہے؟ کیا گناہ آپ کو اب پریشان نہیں کرتے؟ دوستو، اگر جواب ہاں ہے تو اسے اللہ کی طرف سے ایک چیتاونی سمجھیں اور فوراً اس کی طرف لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اے اللہ، اگر ہم سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غصہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح راستہ دکھا اور اسی راستے پر موت تک چلاتے رہنا۔ اے اللہ، جب ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلا دینا، جب ہم پھسل جائیں تو ہمیں سنبھال لینا۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے غصے سے بچا لینا۔ دوستو، آج کا یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگے
تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔